آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں، اور جو میرے جتنے بھی لسنر اور میرے سننے والے ہو، میں تمہیں واسطہ اللہ کی ذات کا دے کر کہتا ہوں، میری اس بات کو کبھی جھوٹا نہ سمجھنا اور اس کو ہلکا نہ لینا۔ یہ قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اپنی نسلوں میں امن چاہتے ہو، اپنی نسلوں میں فائدہ چاہتے ہو، اپنی نسلوں میں پیار چاہتے ہو، اپنی نسلوں میں برکت چاہتے ہو، تو سیدہ زہرا کے بچوں سے پیار کرنا شروع کرتا ہوں۔ یہ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، سادات سے ٹکر لینے والے کی نسلوں کو اللہ عبرت کا نشان بناتا ہے۔ سیدوں کی ٹکر میں کبھی نہ آنا، رسول کی آل کی ٹکر میں کبھی نہ آنا۔ سادات اگر دو چار زیادتیاں بھی کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہنا شاہ جی آپ بادشاہوں کی اولاد ہو، اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا نا، وہ جو نیک ہوں ان سے خدا کے لیے پیار کرنا، اور جو گناہگار ہوں ان سے میری وجہ سے پیار کرنا۔ اس لیے سید نسل کا احترام کرو، سادات کی نسلوں کا احترام کرو، سادات کے نام کا احترام کرو۔ اور میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، بہت بڑے ہندوستان کے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا کہ جو شخص آل بیت اطہار کا ادب اور تعظیم کرتا ہے، سید کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے کسی نہ کسی لا علاج بیماری جس کا دھرتی پہ علاج نہیں ہوگا، صرف اس ادب کی وجہ سے اس کی بیماری کو دور فرما دے گا۔ یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میرا تجربہ ہے، میں نے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو میرے پاس موجود ہیں کہ لا علاج بیماریاں سادات کی ایک شف اور ایک ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دور فرمائی ہیں، اور فرمایا جو آدمی آل رسول کا بے ادب ہو، سادات کی بے ادبی کرے۔ یہ کئی مولویوں کو جناب ایلفی لگی ہوتی ہے، جب سادات میں سے کوئی سید آ جائے اور ان کے آگے کوئی کھڑا ہو جائے، او بیجو بیجو او سیدی دے ہیں ہن کون نے، انا انا وہ ہیں تو ہماری طرح کے، آنکھیں ان کی بھی دو ہیں، ہاتھ ان کے بھی دو ہیں، پاؤں ان کے بھی دو ہیں، لیکن ان کی رگوں میں خون جو مدینے والے کا ہے، ان کی رگوں میں خون جو سیدہ زہرا پاک کا ہے، ہم ان کو دیکھ کے ان کی شکلیں دیکھ کے نہیں ادب کرتے، ہم تو ان کے خون کی برکتیں دیکھ کے ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی نسبتیں دیکھ کے ان کا ادب کرتے ہیں۔ یہ کئی مولوی تمہیں یہ سبق سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ جی سارے حقا کچھ نے، اور حیا ان کو نہیں آتی ہے، ہیں تو سارے حقا کچھ، پر جب زکوٰۃ اڑپ کرنے کا مسئلہ آتا ہے اس وقت اگر کہہ دو اے جی سید بھی غریب ہے، سیدوں تے نہیں لگتی تے پتر تو تے کہہ رہے سے سارے حقا کچھ نے۔ کھانے کا مسئلہ ہے، وہاں سید اور ہو جاتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اور یہ پکی بات ہے سادات پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کیوں؟ فرمایا یہ مال کا میل ہوتی ہے، اور آل محمد تطہیر والے ہیں، یہ میل کے قابل نہیں ہے۔ تو میرا یہ نصیحت، میرا یہ سبق ہے کہ مرنے سے ہاں جو آدمی جو ہے نا کیا کرتے آل محمد کا ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اللہ مرنے سے پہلے اسے کسی نہ کسی لا علاج بیماری سے بچا دیتا ہے، اور جو لوگ اکڑتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اللہ مرنے سے پہلے انہیں کسی نہ کسی لا علاج بیماری اور مرض میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا اس چیز سے بھی اللہ کے انتقام سے بچئے اور اس رحمت کے طالب رہیے۔ پتہ چلے یہ آل نبی آ رہے ہیں، سادات آ رہے ہیں، موت نہیں پڑتی، عزت بھی نہیں کٹتی۔ اللہ کا شکر ہے انٹرنیشنلی جاتے ہیں لوگ ہاتھ چومتے ہیں، پر مجھ سے پوچھو تیری حیثیت کیا ہے تو میں کہتا ہوں میں سیدہ زہرا کے در کا کتا ہوں، آل رسول کے گھر کے کتے۔ کاش کہ وہ اس نسبت سے بھی قبول کر لے تو ہماری قسمتیں سنور جائیں گی، ہمارے نصیبے سنور جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہو تم آل محمد کو؟ ہمارا دماغ خراب نہیں ہے، ہم گھنٹوں تمہارے سامنے تقریریں یاد کرتے ہیں، ہم کوئی ان سے پیسے نہیں کھاتے ہیں، کوئی اسپیشل ہمیں فنڈ نہیں ملتا کہ ہم ان کی تعریفیں کریں اور ہمیں کوئی خاص چیز ملے۔ خدا کا بندہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور ہم خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہے، ہم اپنا حق ادا کر رہے، ہم اس ممبر پہ بیٹھ کے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں آل محمد کا کبھی حق نہ مارنا، آل نبی کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، سادات سے کبھی ٹکر نہ لینا،
سادات کی کبھی بدتمیزی نہ کرنا، سادات سے کبھی دشمنی نہ لینا، سادات کی عزت تم پہ واجب اور فرض ہے۔ یہ میں حق ادا کر رہا ہوں آپ کے لیے سامنے، یہ میں ہمارا وہ ممبر کا حق ادا کر رہا ہوں، اور میں آپ کو انشاءاللہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، میں خدا کے بھروسے پہ کہتا ہوں اگر آل نبی کا دامن پکڑ کے رہو گے قیامت کو اکٹھے مولا علی کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، اور وعدہ رہا انشاءاللہ وہ تم بھی مسکراتے ہوئے ملو گے، ہم بھی مسکراتے ہوئے ملیں گے، میرا یقین ہے تم مجھے وہاں کہہ سکو گے قریشی صاحب آپ نے جو درس دیا یہ اس کا فیض ہے، آج علی کا جھنڈا نصیب ہوا ہے۔